اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا اور حضور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زمان سید سربراں حامی بے کساں امام المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں اپنی عقیدتوں محبتوں ارادتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد میرے نہایتی واجب الاحترام معزز سامعین ذی وقار، جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ عزت والا، کرامت والا، شرافت والا، بزرگی والا مہینہ تشریف لانے والا ہے۔ جس طرح ہم اپنے جان سے پیارے عزیز دوست کا استقبال کرتے ہیں جب وہ ہمارے پاس مہمان بن کر آتا ہے، تو اگر ہم اپنے جان سے عزیز دوست کا استقبال کرتے ہیں، اس کے لیے بڑے بڑے ہم انتظام کرتے ہیں اور گھروں کی صفائی کی جاتی ہے، گھروں میں بہار آ جاتی ہے کہ ہمارا جان سے عزیز دوست ہمارے گھر میں آ رہا ہے۔ اسی طرح رب کا مہمان بھی آ رہا ہے، تو رب کا مہمان ہے وہ رمضان المبارک کا مہینہ، تو اس لیے ہمیں پہلے ہی سے اس مہمان کا استقبال کرنا ہے، اور جس طرح ہم اپنے جان سے پیارے دوست کا استقبال کرتے ہیں، اس سے بھی بڑھ کر رب کائنات کے مہمان کا جو ہے استقبال آپ نے کرنا ہے۔ ہم تمام مسلمانوں نے اس بابرکت مہینے کا استقبال بھی کرنا ہے، اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام بھی کرنا ہے، للہیت اور خلوص کے ساتھ روزے بھی رکھنے ہیں۔ سامعین ذی وقار، رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر رب کائنات جہنم کے دروازے بند کر دیتا ہے اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر شیاطین جکڑ لیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر رب کائنات کی طرف سے رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے جس کے اندر رب کائنات مسلمانوں کی بے پناہ مغفرت فرماتا ہے، گناہوں کو مٹاتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے۔ اور رمضان المبارک کا وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جو بندہ ایک نفل پڑھتا ہے، رب کائنات اس کو فرض نماز کے برابر اللہ رب العزت اس کو ثواب عطا فرماتا ہے، اور جو ایک فرض عطا فرماتا ہے اللہ رب العزت اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی رحمتوں اور برکتوں کا نزول ہوتا ہے۔ رمضان المبارک وہ بابرکت مہینہ ہے کہ جس کے اندر ایک گھونٹ پانی پلانے والا بھی جنت کا حقدار بن جاتا ہے۔ ایک گھونٹ پانی پلانے والا، افطاری کروانے والا
اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اس بابرکت مہینے کو غفلت میں نہیں گزارنا چاہیے، بلکہ اس بابرکت مہینے کا ادب و احترام بھی کرنا چاہیے، اور رمضان المبارک میں للہیت اور خلوص کے ساتھ روزے بھی رکھنے چاہیے۔ اللہ رب العزت مالک ارض و سما نے قرآن مجید فرقان حمید فرقان رشید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، روزے تم پر فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے تم سے پہلے لوگوں پر، لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، رب کا خوف تمہارے دلوں میں آ جائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم ڈر جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ۔ تو اس لیے اللہ رب العزت نے ہم پر روزے فرض کیے تاکہ ہمارے دلوں کے اندر اللہ رب العزت کا خوف پیدا ہو، ہم پرہیزگار بنے، متقی بنے۔ مولا کائنات علی شرع خدا کرم اللہ تعالی وجہہ کریم فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العزت کو امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عذاب دینا مقصود ہوتا تو رب کائنات رمضان المبارک کا مہینہ اور سورہ اخلاص کبھی بھی امت مصطفیٰ کا عطا نہ فرماتا۔ اللہ رب العزت کبھی بھی امت مصطفیٰ کو رمضان المبارک اور سورہ اخلاص جیسا تحفہ کبھی عطا نہ فرماتا اگر میرے رب کا ارادہ ہوتا امت مصطفیٰ کو عذاب دینا۔ اللہ رب العزت ہمیں عذاب نہیں دینا چاہتا، اللہ رب العزت امت مصطفیٰ کو عذاب نہیں دینا چاہتا، وہ تو بہانے ڈھونڈتا ہے کہیں ایسا ہو کہ حضور کا امتی میری بارگاہ میں آ جائے اور گڑ گڑا کے دعائیں مانگے، اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو جائے۔ میرا رب فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے امت مصطفیٰ کو عذاب دینے کو، کیونکہ اس لیے تو رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا، اس لیے تو سورہ اخلاص عطا فرمائی۔ رمضان المبارک کے مہینے میں مسلمان روزے رکھیں گے، امت مصطفیٰ رمضان المبارک کا استقبال کرے گی، رب کائنات ان کی مغفرت فرما دے گا۔ اللہ رب العزت نہیں چاہتا کہ امت مصطفیٰ کو عذاب۔ سامعین سے بتا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص میں رمضان المبارک کا ایک روزہ بغیر رخصت بغیر مرض کے افطار کر دی، یعنی جان بوجھ کر روزہ چھوڑ دیا، سرکار فرماتے ہیں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس روزے کی قضا کرتا رہے، سرکار فرماتے ہیں زمانے بھر کے روزے اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ یعنی کہ اہمیت اتنی ہے، فضیلت اتنی ہے رمضان المبارک کے روزے کی کہ اگر کسی نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا، پورا سال روزہ رکھتا رہے، 5 سال روزہ رکھتا رہے، اس ایک روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کے روزے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کے 8 دروازے، جنت کے 8 دروازے ہیں، اور ان 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے باب ریان۔ ریان اس دروازے کا نام ہے۔ سرکار فرماتے ہیں کہ جو بندہ روزے رکھتا ہے، جو بندہ للہیت اور خلوص کے ساتھ رب کی رضا کے لیے روزے رکھتا ہے، سرکار فرماتے ہیں اللہ رب العزت اس کو باب ریان سے جنت میں داخل فرمایا۔ ایک دروازہ ہے جس کا نام ہی باب ریان رکھا گیا، اور باب ریان سے وہی لوگ داخل ہوں گے جو دنیا میں روزے رکھتے رہے۔ سامنے جی وقار
یہ روزہ یہ ڈھال ہے، سرکار فرماتے ہیں یہ ڈھال ہے، یہ دوزخ سے بچنے کے لیے ایک مضبوط قلعہ ہے۔ اگر ہم دوزخ سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم نار جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم رب کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اگر ہم قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، میرے بھائیو ہمیں روزہ رکھنا پڑے گا۔ روزہ رکھیں گے اللہ رب العزت اس دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی کامیابی۔ روزہ ڈھال ہے اور دوزخ سے آزادی کے لیے، دوزخ سے بچنے کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ اور ہمارے بزرگوں کا طریقہ کار بھی یہی رہا ہے۔ صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحابہ کرام علیہ رضوان شعبان کے مہینہ میں اپنی زکوٰۃ ادا فرما دیتے تھے، اپنا لین دین ختم کر دیتے تھے، اور پھر جو قیدی ہوتے تھے ان کو آزاد کر دیا جاتا، اور جن پر سزائیں ہوتی ہیں وہ سزا دی جاتی، اور باقی قیدیوں کو جو ہے آزاد کر دیا جاتا۔ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کا طریقہ کار یہ تھا کہ شعبان میں ہی قرآن مجید کی تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، اور جب رمضان المبارک کا چاند نظر آتا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان رب کی رضا کے لیے مسجد میں اعتکاف پر بیٹھ جاتے اور رب کی رضا کے لیے روزے رکھتے۔ اور آج ہم بہانے بناتے ہیں، مجھے فلاں بیماری ہو گئی، مجھے فلاں مرض ہے جی میں تو روزے رکھ نہیں سکتا۔ بھئی کون سی بیماری لگ گئی آپ؟ 11 مہینے رب کی نعمتیں بندہ استعمال کرے، ہو مسلمان، اپنے آپ کو مومن کہنے والا، اپنے آپ کو حضور کا غلام کہنے والا، اور جب 1 مہینہ آ جائے اور وہ بھی رب کا مہمان آ جائے، اور وہ بھی وہ مہینہ جس کے اندر خطائیں معاف ہوتی ہیں، اور وہ بھی وہ مہینہ جس میں اللہ رب العزت مسلمانوں کو جنت کا حقدار بناتا ہے، اور بندہ کہے کہ میں تو بیمار ہوں، میں تو بیمار رہتا ہوں جی، میں تو روزے رکھ ہی نہیں سکتا۔ بھئی تمہاری بیماری پہلے 11 مہینے کہاں گئی تھی؟ اس وقت تو آپ بیمار نہیں تھے، ولیمے پر بڑے دوڑ دوڑ کے جاتے تھے، بڑے کھانے ہیں، سبحان اللہ، 14 کھانے کھا گئے، بیماری یاد نہیں آئی۔ رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا، ہمارے مسلمان ایسے بہانے بناتے ہیں، ایسے ٹال مٹول کرتے ہیں۔ اگر کسی عام سے ڈاکٹر نے بھی منع کر دیا نا کہ بھئی روزے نہیں رکھنے ورنہ بیماری بڑھ جائے گی، آگے سے آگے کہیں گے استاد جی مجھے MBBS ڈاکٹر نے منع کیا ہے، فلانے کرنل اور جنرل ڈاکٹر صاحب نے مجھے منع کیا ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ولیمے پر تو آپ کی طبیعت خراب نہیں ہوتی، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو عجیب قسم کے بہانے آ جاتے ہیں۔ میرے بھائی یہ رمضان المبارک یہ روزہ تو شفا ہے۔ اعلی حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا تھا، اور میرے والد عزیز وقار مولانا نقی علی خان رحمۃ اللہ علیہ میرے خواب میں تشریف لائے، فرمایا بیٹا اس رمضان المبارک میں تم بہت بیمار ہو جاؤ گے، اس رمضان المبارک میں تم بہت بیمار ہو جاؤ گے، لیکن بیٹا میری وصیت ہے روزہ نہ چھوڑنا، رمضان المبارک کے روزے ضرور رکھنے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ آ گیا اور مجھے بہت زیادہ بخار ہو گیا، میں بیمار ہو گیا، اور میں نے ایک روزہ نہیں چھوڑا، رب کائنات نے روزوں کی برکت سے مجھے شفا عطا فرمائی۔ ارے بھائی یہ تو شفا ہے۔ آج ہمارے سر میں درد ہو جائے، سحری کے وجہ سر میں درد ہوا، سحری کھا آدھے سر کا درد ہے، آج ایسا کرتے ہیں روزہ نہیں رکھتے۔ آج ہمارے مسلمانوں کے لیے زکام لگا ہوا ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ آج ڈھڈیال جانا ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ آج چکوال جانا ہے، یار سفر کرنا ہے، روزہ نہیں رکھتے۔ کہ یہ ہماری حالت ہو گئی ہے، اور سرکار فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیا ساری زندگی اس کی قضا رکھتا رہے، ساری زندگی روزے رکھتا رہے، سرکار فرماتے ہیں اس روزے کا بدلہ نہیں ہو سکتا۔ اتنی اہمیت ہے رمضان المبارک کے روزے، اور آج ہم ٹال مٹول کرتے ہیں۔
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر شے کے لیے زکوٰۃ ہوتی ہے۔ جس طرح کہ ہم اپنی دولت کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں مال صاف کرنے کے، آج ہم اناج کا جو ہے عشر نکالتے ہیں، زکوٰۃ نکالتے ہیں، اسی طرح سرکار فرماتے ہیں کہ بدن کی بھی زکوٰۃ ہے۔ بدن کی زکوٰۃ کیا ہے؟ وہ ہے روزہ رکھنا۔ اگر ہم غور و فکر کریں کہ ہم 11 مہینے رب کی نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور جو بھی چیز ہے یہ ہڑپ کر گیا، پتھر حسن ہر چیز حسن، اور ہمیں کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں جن کا ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہمیں کون کون سی بیماری لگی ہوئی، اور پیٹ کا بڑھ جانا، پیٹ بڑھ جاتے ہیں، گیس بن جاتی ہے، یعنی کہ کئی ایسی بیماریاں جو ہمیں لگی ہوتی ہیں عام طور پر، لیکن جب ہم اپنے بدن کی زکوٰۃ نکالتے ہیں، خدا کی قسم پورا مہینہ روزہ رکھ کے دیکھیے، رب کی رضا کے لیے روزہ رکھیے، اور پھر عید کے بعد اپنے جسم کو دیکھنا، ایسا ہلکا محسوس ہوگا کہ یار مجھے تو کوئی بیماری نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے اپنے بدن کی زکوٰۃ نکال دی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا جسم جو ہے وہ ہلکا ہو جاتا ہے۔ میرے بھائی یہ اپنے بدن کی زکوٰۃ نکالنی ہے، روزہ رکھنا ہے، یہ بدن کی زکوٰۃ ہے۔ اور حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ سرکار نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ میں نے دوبارہ پھر عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ سرکار نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے تیسری مرتبہ پھر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی عمل بتائیے۔ سرکار نے فرمایا اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے 3 مرتبہ سوال کیا، 1 مرتبہ بھی نہیں، 2 مرتبہ بھی نہیں، 3 مرتبہ سوال کیا، سرکار نے ایک ہی جواب دیا، فرمایا کہ اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو، اس کے برابر کوئی عمل نہیں۔ آج روزہ نہیں رکھتے اور روز جو ہے غریبوں کے جناب افطاری جا رہی تھی، مسجد میں افطاری دینے کے لیے چلے گئے اور جناب نمازیں پڑھ لی، روزوں میں نماز کا پابند ہو گیا، قرآن مجید پڑھ لیا، بھائی اس کا بھی ثواب ہے، لیکن سرکار نے فرمایا روزے کے برابر کوئی عمل نہیں، روزہ ضرور رکھنا ہے۔ اور پھر حضرت ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں، عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ روزہ دار اور جہنم کے درمیان 100 برس کی دوری ہوگی، 100 برس کی دوری ہوگی۔ اور حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ جو بندہ غیر رمضان میں 1 روزہ رب کی رضا کے لیے رکھتا ہے، اللہ رب العزت اس کو جہنم سے 100 برس کے فاصلے سے اس سے جہنم کو دور فرما دیتا ہے۔ غیر رمضان میں 1 روزہ رکھا، اللہ رب العزت اس کو دوزخ سے 100 برس کے فاصلے پر دور کر دیتا ہے۔ اور میرے بھائی جو رمضان کا روزہ رکھتا ہے اس کی شان کیا ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العزت روزہ دار اور جہنم کے درمیان ایسی خندق کر دے گا جس کا فاصلہ آسمان اور زمین کے فاصلے کے برابر ہے۔ اللہ رب العزت اس کو اتنا جہنم سے دور کر دے گا۔ اور آج ہم ٹال مٹول کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے مہمان کا استقبال نہیں کیا۔ ہم اپنے مہمان کا تو استقبال کرتے ہیں
لیکن ہم نے اللہ کے مہمان کا استقبال نہیں کیا. یہ ہماری اپنی بدبختی ہے کہ اگر ہم اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب کی امت روزہ رکھنا تمہارا کام ہے, جہنم سے دور کرنا میں رب کا کام ہے, اور ہم خود جو ہے جہنم میں دھکیلے جاتے ہیں, ہم خود جہنم میں جا رہے ہیں, ٹال مٹول کیا جا رہا ہے کہ مجھے تو فلاں بیماری ہے, مجھے تو فلاں بیماری ہے, میں تو روزے رکھ ہی نہیں سکتا. میرے بھائی بس یہی پیغام ہے. رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے, روزے رکھیں, روزے ضرور رکھیں. اگر کسی کو کوئی بیماری بھی ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک کی برکت سے آپ کو شفا یابی عطا فرمائے. روزے رکھ کے تو دیکھیں, ٹال مٹول نہ کیا کریں, روزے رکھیں, خدا را اللہ رب العزت کو راضی کریں اور جنت کے حقدار بنیں. میرے بھائیوں, جو ہمارے جب پورا دن ہمارا جو ہے گلا خشک ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے, ہمارے ہونٹ سوکھ جاتے ہیں, اور جو اندر سے بو نکلتی ہے, یہ بھی میرے رب کو مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. مشک و عنبر سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے. میرے بھائیوں, دو خوشیاں ہیں للصائم فرحتان, روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہیں. ایک جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت خوشی حاصل ہوتی ہے, اور دوسری اس وقت ہوگی جب روزے دار کو رب کا دیدار کرایا جائے. جب روزے دار رب کا دیدار کرے گا, ایک اس وقت خوشی ہوگی, اور ایک روزہ دار کو جب وہ افطاری کرتا ہے اس وقت خوشی ہوگی. اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, سرکار نے فرمایا افطاری کے وقت جو بندہ جو بھی دعا کرتا ہے رب اس کی دعا کو رد نہیں فرماتا, اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے یہ اپنی روٹین بنائیے. میں پہلے ہی سے کہہ رہا ہوں کہ اپنی روٹین بنا لیجئے پہلے روزے سے, کہ ہم نے 10 منٹ اپنی دعا کے لیے رکھنے ہیں. ہم کام کاج کر رہے ہوتے ہیں اور جب سائرن بجتا ہے فوراً جا کے روزہ کھول لیا. نہ میرے بھائی, 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں, 10 منٹ پہلے بیٹھ جائیں اور ختم شریف پڑھیں. اپنے جو مردگان دنیا سے جو چلے گئے ان کو اصالے ثواب کریں, اور 10 منٹ رب کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے دعا مانگے. آپ جو بھی دعا مانگیں گے رب کائنات جو افطاری کے وقت دعا کی جاتی ہے اللہ رب العزت اس کو رد نہیں فرماتا. اور سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ کسی روزہ دار کو افطاری کرواتا ہے اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. سرکار نے فرمایا کہ جو بندہ کسی مسلمان روزے دار کو پانی پلاتا ہے, سرکار نے فرمایا اللہ رب العزت اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے بطن سے پیدا ہوا ہے. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ حکم گھر پر ہے یا سفر میں یا ایسی جگہ پر جہاں پانی نہیں ہوتا؟ سرکار نے فرمایا اگرچہ فرات کے کنارے پر بیٹھا ہو, کسی روزے دار کو ایک گھونٹ پانی پلا دے, رب کائنات اس کو تمام گناہوں سے پاک و صاف فرما دے. اور حضرت زید بن خالد جوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرواتا ہے, جتنا اللہ رب العزت روزہ دار کو ثواب عطا فرمائے گا اتنا ہی اللہ رب العزت روزہ افطار کرنے والے کو ثواب عطا فرمائے گا. تو اس لیے جو بھی دولت مند ہیں جن کو اللہ رب العزت نے سب کچھ دیا, رب کا دیا ہوا سب کچھ ہے, وہ مہربانی کریں کہ غریبوں کے گھروں میں دو دن میرے خیال میں رہ گئے, آج کا دن اور کل کا دن, کھجور, جامع شیری یا اس طرح کے کوئی ایٹم غریبوں کے گھروں میں ضرور پہنچے تاکہ وہ بھی روزہ افطار کریں, اس کا بھی آپ کو ثواب دیا جائے. اور غریبوں کی مدد کریں, ان کے ساتھ تعاون کریں, کیونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے, غریب بیچارے جو ہے وہ تو ان چیزوں کو ترسیں گے. تو اس لیے جن کو اللہ رب العزت نے دیا ہے وہ ضرور راشن جو ہے وہ غریبوں کے گھروں میں ضرور پہنچائے. اللہ رب العزت سے دعا اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق